کیا اکٹھی عورتیں نماز ادا کر سکتی ہیں اور اکٹھی نماز تسبیح 11ویں شریف کا ختم نعتیں یعنی سورت پڑھنا درست ہے؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں۔ اکٹھی عورتیں نماز تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے نمازوں کو 11ویں شریف کو اور سب چیزوں کو یوں ہے کھانے میں رکھا ہے جیسے کہ سب برابر کی چیزیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو چیز دین کا حصہ ہے وہ دین کا حصہ ہے، جو بعد میں شامل کی گئی ہے وہ دین سے خارج ہے، وہ اپنی جگہ پہ کتنا بھلا عمل کیوں نہ ہو۔ بھائی 11ویں شریف میں بہت نیکی کا کام کیا جاتا ہے نا، کیا ہے وہ؟ کھیر پکائی جاتی ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے، مولویوں کو کھلایا جاتا ہے، مولوی بھی کھاتے ہیں اور بھی کھاتے ہیں، مولوی زیادہ کھاتے ہیں اور لوگ کم کھاتے ہیں۔ تو مولوی کو کھلانے سے اور اس میں بھی حلوہ کھلانے سے بڑا نیکی کا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ نیکی کا عمل ہے، تو اس کو یار ایک نیکی کا عمل رکھیں، اچھائی کا عمل، خیرات کا عمل، اس کو دین کا حصہ اگر آپ نے بنایا تو یہ بدعت ہو جائے گی، اور آپ نے اس کو دین کا حصہ بنا رکھا ہے، اس لیے یہ کھلی کھلی بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں 11ویں شریف کی جاتی تھی، میں بہت دور سے آیا ہوں، تو میں نے 11ویں شریف سے روکا۔ امی جان نے کہا کہ 11ویں شریف نہ کی تو بیٹے بھینس مر جائے گی۔ میں نے کہا امی آپ نے 11ویں شریف کی تو بھینس مر جائے گی، اور بھینس مر گئی۔ یہ واقع ہوا میرے خیال میں، باز نہیں آتے تھے 11ویں شریف سے، اور وہ میں نے کہا کہ 11ویں نہ کی تو بھینس مر جائے گی، اور میں بچپن تھا میرا اس زمانے میں، نیا نیا اللہ اللہ کا ذکر کیا تھا، اس زمانے میں ایک تکلیف ہو گئی تھی کہ منہ سے جو نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا، تو میں نے غصے میں کہا کہ اب آپ نے 11ویں شریف کی تو بھینس مر جائے گی۔ انہوں نے 11ویں شریف کی اور بھینس مر گئی۔ اس کے بعد پھر 11ویں شریف ہمارے گھر میں نہیں ہوئی۔ یار حد ہے شرک کی کہ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یار تم نے وقت پہ حج نہ کیا تو تمہاری بھینس مر جائے گی، تم نے وقت پہ نماز نہ پڑھی تو تمہاری بھینس مر جائے گی، تم نے وقت پہ زکوٰۃ نہ دی تو تمہاری بھینس مر جائے گی، تم سے کوئی روزہ چوک گیا تو تمہاری بھینس مر جائے گی۔ یارو کچھ خدا سے ڈرو، اس عمل کی جس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی تم یہ 11ویں کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جتنا موحد اس شخص کو دیکھا ہے، اس کی فتوح الغیب تو پڑھ کے دیکھو، ہوش اڑ جائیں گے، توحید پہ اتنا راسخ آدمی، اور یار اسی کو تم نے بت بنا دیا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کہ نبوت اور رسالت کی تاریخ میں سب سے زیادہ عظیمت والا شخص جو ہے حضور سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے توحید میں، اور کعبے میں سب سے بڑا بت حضرت ابراہیم کا تھا۔ سب سے بڑا بت اس شخص کا بنایا گیا جو سب سے بڑا بت شکن تھا۔ ہمارے علماء اور صوفیہ کی تاریخ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، توحید پہ اتنا پختہ انسان جتنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس کی ذات گرامی پہ ہوں۔ اس کی غنیت الطالبین آپ پڑھیے، اس کی فتح الربانی پڑھیے، اس کی فتوح الغیب پڑھیے، یہ تینوں کتابیں۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، میں نے مولوی صاحب تم نے مسجد غوثیہ تو بنائی ہے، یہ تینوں کتابیں بھی پڑھی ہیں تم نے؟
وہ کہتے ہیں جی وہ وہابیوں نے بچ مارتی نے بہت ساری چیزاں. یہ جو فتح الغیب میں لکھا ہے وہ بھی وہابیوں کی شرارت ہے. غنی الطالبین میں جو شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اکثر لوگوں کو تو کتابوں کا نام بھی معلوم نہیں ہے. یار جس شخص کے نام کی تم اتنی مالا جپتے ہو اس کی کتابیں بھی پڑھ لو کہ وہ توحید میں کتنا راسخ ہے وہ انسان. اور کبھی تم اس کے سامنے آ گئے تو جھوٹے مارے گا. خدا کی قسم کہتا ہوں میں قیامت کے دن جتنی وہ تمہاری ٹوکائی کرے گا نا کہ تم نے اس کو بہت بدنام کیا ہے. اور مولانا شیخ تھانوی صاحب نے تو بڑی خوبصورت بات کہی کہ تم تو اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو, تم تو کہتے ہو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کوئی ضرورت کوئی کام پڑ جائے تو وظیفہ ہی ایک رہ گیا مولوی کے صوفیوں کے پاس. یہی ہے یہ کیا ہے, فیروز پور روڈ پہ ایک کوئی صوفی صاحب تھے, پتہ نہیں اب تو مرمرا گئے ہوں گے. بیوی ہماری بیمار ہو گئی تو ہمارے ہمسائے تھے, وہ ہمسائے جی میں تو حیران ہوتا ہوں عالم دین تھے, اور ہم سب لوگ جناب گاڑی وہ قافلہ لے کے وہ صوفی صاحب کے یہاں چلے گئے. اسی صوفی صاحب کے لکڑی بھی چبھوتے تھے, دم بھی کرتے تھے, وظیفے بھی بتاتے تھے. تو مجھے چٹ پہ انہوں نے ایک لکھ کے وظیفہ دے دیا کہ یہ بیوی سے کہیں وہ پڑھیں. وظیفہ دیکھا میں نے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ کے واسطے کچھ دے دو اور اس کو شفا دے دو. تو میں نے صوفی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یار اب یہی رہ گیا ہے کہ ہم غیروں سے مانگیں. اگر حضور کے زمانے میں وہ لوگ لات سے, عزا سے, حبل سے, بھئی یہ لات وغیرہ یہ صرف بت نہیں تھے. لات ایک بزرگ تھا, ولی اللہ تھا, جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا. لگتا یہ تو کہ میں نے ہوتا ہے ستو پلانا گھول کے. وہ بیچارہ جتنے بھی حاجی آتے تھے ان سب کو ان کے کھانے کا انتظام کرتا تھا. اتنا سخی آدمی تھا. تو وہ سخی داتا اللہ شمار تھا, اس سے لوگ مانگتے تھے. اس سے اگر مانگیں تو غزوہ بدر ہو جائے, غزوہ احد ہو جائے, غزوہ احزاب ہو جائے, جنگیں ہو جائیں, حضور قتل کرنے پہ مارنے مرنے پہ آئے, اور تم شیخ عبد القادر جیلانی کہو تو تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. تمہارے خلاف غزوہ بدر نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی یہ سب شرک کی باتیں ہیں, ان سے باہر آئیں, خدا کے لیے اس قرآن کی طرف آئیں. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ ساری خرافات خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہاں میں مولانا شیخ تھانوی صاحب بھی کہہ رہا تھا کہ مولانا شیخ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یار اگر ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں شیعہ شیخ عبد القادر جیلانی کہنے سے, تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا ہوگا. اور شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہوں گے وہ تو بالکل ہی محروم رہ گئے. صحابہ تو سارے کے سارے ان کا کھانا خراب ہو گیا, تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھ سکے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور یارو خدا خوفی کرو, کچھ دین پہ کچھ رحم کرو.